حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر حملہ کب ہوا اور کہاں پر ہوا؟ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نماز فجر کی امامت کرانے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ پر حملہ جو ہے وہ مسجد میں ہوا، مسجد میں ہوا، مسجد کوفہ میں. اور عبد الرحمن ابن ملجم جو ایک خارجی تھا، ٹھیک ہے، اہل بیت کا دشمن تھا، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کا دشمن تھا، وہ پہلے سے مسجد میں موجود تھا. اس نے 19 رمضان المبارک کا یہ دن تھا اور فجر کا وقت تھا. جی. اس وقت آپ جب امامت کے لیے گئے تو آپ سجدے میں جب آپ تھے تو اس نے پیچھے سے خنجر نکالا اللہ اکبر، اور اس خنجر سے ضرب لگائی سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے سر مبارک کو، اور اس خنجر کے اوپر اس نے زہر بھی لگایا ہوا تھا. پوری پلاننگ کے ساتھ وہ آیا ہوا تیاری تھا. کے ساتھ تھا. اور وہ خارجی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں بھی اہل بیت اور دین اسلام کے دشمن تھے. آج بھی وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ اسلام میں بگاڑ لا رہے ہیں اور آج بھی وہ دشمنیاں کر رہے ہیں. حضرت بتائیے گا ان کی شہادت سے ہمیں کیا جو ہے وہ سبق ملتا ہے آج کے دور میں؟ ہمیں ان سے کیا سیکھنا، کیا اخذ کرنا چاہیے حضرت علی پاک کی شہادت؟ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ جب زخمی ہوئے اس کے 2 دن بعد آپ شہید ہوئے 21 رمضان المبارک کو. ہم نے جو ان کی زندگی سے دیکھا ہے کہ آپ نے اپنے دشمن کو جو ہے اس کے ساتھ بھی آپ نے جو ہے بڑی رحم دلی کی. رمضان المبارک کے ایام تھے، آپ نے اس کو بھی جو ہے افطاری پیش کی، اور لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ مار دیتے ہیں، لیکن آپ نے جو ہے اس میں بھی آپ نے نرمی کا اظہار کیا. ٹھیک ہے. تو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی شہادت یا زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ وہ ہیں جو وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ اطیع اللہ و اطیع رسول کو اپنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور بڑی بہادری کے ساتھ آپ نے، چاہے بدر ہے، احد کا مقام ہے، خندق کا مقام ہے، چاہے وہ خیبر کا مقام ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، سیدنا علی مرتضیٰ بھی ان کے ساتھ موجود تھے. شجاعت، بہادری، تقوی، پرہیزگاری، یہ تمام آپ کی وہ کوالٹیز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو منفرد کرتی ہیں. اور اس سے بڑھ کر آپ جو ہیں جو علم جو تھا، آپ کہتے تھے کہ مجھ سے پوچھو، بالکل، قرآن کے ہر حرف کے بارے میں پوچھو، بالکل، کہ یہ قرآن کہاں نازل ہوا، اس کا شان نزول کا مقصد کیا تھا، یہ کن لوگوں پہ نازل ہوا. اور سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ علی وہ ہیں کہ جن کو قرآن کے ظاہر کا بھی پتہ ہے اور قرآن کے باطنی علوم کا بھی پتہ ہے.